اب میں بلا تخیر دعوت سخن دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی سرمایہ اہل حدیث، فخر اہل حدیث، داعی مسلک حق کا اہل حدیث، ترجمان اہل حدیث، فاضل نکتہ داں، علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے فلسفہ قربانی کے سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا رب نے کچھ بنائی ہی ایسی ہے کہ اللہ نے انسان کو یہاں جو بھی چاہیے تھا وہ عطا کر دی، اور اس کے آنے سے پہلے بنا کے یہ اعلان کیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان تجھے جو چاہیے اس زمین پہ میں نے وہ بنایا ہے اور وہ تیرا ہے۔ اللہ رب العزت خود دے کے بندے سے پھر مانگتے ہیں کہ اب تو دے، خرچ کر۔ لیکن انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت بچپن سے ہی کچھ عجیب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو 2 ٹافیاں دے کے پھر پیار اور محبت سے یہ کہے کہ ایک مجھے دے دے، تو اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں اور دینے کو من نہیں کرتا۔ یہاں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے اور ہمارے لیے ہے، اور ہمیں دے کے پھر ہم ہی سے مانگنا اور اسے کبھی قرض کہنا، کبھی اللہ کے راستے میں بانٹنا، کبھی اسے صدقہ کہنا، یہ بات جس دن ہمیں سمجھ آ گئی معاملے بڑے آسان ہو جائیں گے۔ عنوان آپ سن چکے کہ قربانی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کتب احادیث میں اور کتاب اللہ میں اس کے لیے نہر کا لفظ بھی استعمال ہوا، اضحیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، نسک کا بھی اور مناسک کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو رب نے دے کے جانور کی شکل میں ہم سے مانگا ہے، اور الحمدللہ دینے والے دیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بچوں میں سے بنائے کہ باپ نے 2 ٹافیاں دے کے مانگی، ایک تو رکھ لے ایک مجھے دے دے، اور اس بیٹے نے دونوں ہی باپ کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ بابا یہ دونوں ہی آپ کی ہیں۔ اور پھر باپ کو پیار آیا اور لاڈ آیا اور کہا بیٹا میں تو دیکھ رہا تھا میرے پاس اور بھی ہیں، کہ تو اور تیرا پیار وہ ان چیزوں سے ہے یا میرے ساتھ ہے؟ ان میں سے نہ بنائے کہ جو ہاتھ اوپر کر کے کہیں اور بڑوں سے سیکھ کے کوا لے گیا ہے، بابا میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ مزاج آغاز میں اس لیے دے رہا تھا کہ آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی ساری دنیا آج میں نے روتے دیکھی ہے، چیختے دیکھی ہے، بل بلاتے دیکھی ہے۔ ہر سال جب قربانی کا مہینہ آتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں، تو ان بیچاروں کو بیماری اور حکمت یاد آ جاتی ہے، کانگو وائرس۔ اصل میں وائرس ادھر ہے،
انما الاعمال بالنیات. جن لوگوں نے گھر صرف دنیا کو سمجھ لیا ہے، یہ وائرس ان لوگوں کو کھایا جا رہا ہے. ہائے معیشت، ہائے دنیا، ہائے یہ مال و متاع، یہ کھربوں جانور، یہ وقت اور جو ہے ٹائم اور پیسے کا ضیاع، یہ امت پہ بوجھ. بیٹا موبائل چھوڑ کے ذرا میری طرف. اب ان لوگوں کا چیخنا معیشت کے حوالے سے اپنی جگہ، مگر مزاج وہ ہے، مسائل ساتھ ہیں. ہم نے ان کو بھی انشاءاللہ سمجھانا ہے، لیکن پہلے فلسفے پہ آ جائیں. یہ لفظ غالباً ہمارے ہاں چلتا بہت ہے مگر ہمارا نہیں ہے. ہمارے ہاں چلا بہت ہے، مامون کے دور سے چلا. فلاسفہ آئے، ان کی کتب کے ترجمے کیے گئے، امت مسلمہ میں پڑھے پڑھائے گئے، اور بندہ ہر کام کے پیچھے یہ ڈھونڈنے لگا کہ فلسفہ کیا ہے. یاد رکھیے، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. اس کائنات میں سب کچھ حکمت کے تحت بنا ہے، اور لفظ حکمت یہ ہمارا اپنا لفظ ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائی جا رہی ہے تو حکمت ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے تو کوئی حکمت ہے، تلاوت آیات ہو رہی ہے تو کوئی حکمت ہے، عمل پیش کیا جا رہا ہے تو کوئی حکمت ہے، اور انبیاء کا بجٹ اٹھایا جا رہا ہے، انہیں لوگوں کا رہنما بنایا جا رہا ہے، حکمت ہے. لیکن ہر حکمت کا پتہ ہو ضروری تو نہیں. پہلی خوبی یہ سکھائی گئی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. حکمت دکھی ہے تب بھی مان لیں، نہیں دکھی پھر بھی مانیں، تب بھی مانیں گے. کیوں ہے، کیسے ہے، اگرچہ چنانچہ مگرچہ کا چکر نہیں ہے. یہ حکم تعبدی ہے، میں بندہ ہوں، اللہ نے کہہ دیا مجھے کرنا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جو کہہ دے سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے. حکمت کا پتہ چل جائے فابہا، نہ پتہ چلے نہ نکتہ چینی ہوگی نہ حاشیہ نشینی ہوگی. یہ دو الگ چیزیں ہیں. نکتہ چینی یہ ہوتی ہے ایسے کیوں ہے، ہمیں رب نے کیوں بنایا، پھر اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا کیوں کہہ دیا. معیشت کا چکا جام ہو جاتا ہے، دنیا بالکل نیچے آ جاتی ہے. اور حاشیہ نشینی یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا ایسے ہوتا. یہ دونوں چیزوں کی اجازت حکم تعبدی میں بندے کو نہیں ہے. وہ مالک کو پوچھتا پھرے کہ ایسے کیوں ہے، تجھے کہا ہے بس کر، اس کے پیچھے تیری بہتری ہے، ہمارا فائدہ نہیں، تیری انسانیت کی بھلائی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن فلسفہ، یہ اگر آپ سنتے ہوں ایم فل، فلسفے کی ڈگری، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ فلسفے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جو بندے کر جاتے ہیں یہ فلسفے کے ماہرین ہوتے ہیں. اور جب میں فلسفے کو پڑھنے چلا، دیکھنے چلا اور سیکھنے چلا، اسے دین اور عبادت سے مت جوڑیے. جو ٹرمز اللہ نے رکھی ہیں، قرآن نے، سنت نے رکھی ہیں، وہ کافی ہیں. وگرنہ فلسفیوں کی دو مثالیں کافی ہوں گی. ہمارے پاکستان میں فلسفی تشریف لائے، دیوار کے ساتھ پاتھیاں لگی ہوئی تھی. پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، فرمایا گوبر ہے. کہا کس کی؟ کہا بھینس کی، گائے کی. کہا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ چلے گوبر ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دیوار کے ساتھ کیسے جا لگی. بس انہیں یہ سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ جو کش شکل ہے، یہ زمین جو اپنی طرف وزن کو کھینچتی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نیچے گرتی، یہ دیوار پہ کیسے جا کے لگی ہے، اس پہ بھینس چڑھی کیسے ہوگی، پھر وہاں رکی کیسے ہوگی، اور اگر وہاں چڑھ بھی گئی اور اس نے اپنے آپ کو بیلنس کر بھی لیا موت کے کنویں میں جیسے موٹر سائیکل والے، لیکن جب گوبر کی ہے وہ تو نیچے آنی چاہیے تھی، دیوار کی طرف اسے کون سی چیز لے گئی. ان لوگوں کا دین کے ساتھ بھی یہی حشر ہوتا ہے.
عربی کی سمجھ نہیں ہوتی، گرامر پڑھی نہیں ہوتی، اساسیات مبادیات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، انگلش کے تھرو سے آتے ہیں اور ادھر سے اصطلاحات کو اٹھا کے پھر اس کی دیکھتے ہیں کہ اصل کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے اندر کیا تھا، ادھر سے گھوم کے آ کے، حالانکہ اس کا مزاج کسی بھی شکل میں ہمارے عربی گرامر کے ساتھ، مبادیات کے ساتھ، رموز اور قواعد کے ساتھ، صرف اور نحو کے ساتھ کسی بھی شکل میں نہیں ہو، تو بیچارے جاہل ہوتے ہیں، درخت پہ چڑھتے ہیں دوسری طرف سے اور کوشش کرتے ہیں، اور جب نہیں سمجھ آتا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جتنے مدرسوں میں بیٹھے علماء ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ ملا ہیں، یہ جاہل ہے، انہیں پھر یہ اجہل نظر آتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، پوری دنیا کو جب گنا جاتا ہے اور تعلیم کو گنا جاتا ہے مردم شماری میں، تیرے میرے ملک میں جن اساتذہ نے مردم شماری کی ہے، ذرا پتا کرنا کہ حفظ کو دنیا کی جو سب سے مشکل ترین اور ریاستوں کے سفر سے حاصل ہونے والا سبق، اور وہ ڈگری کہ جس جیسی ڈگری اس کائنات میں رب نے رکھی نہیں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں ہزاروں فیلڈ سے ہو کر کے ریسرچ کر کے سبجیکٹس میں پڑھ کے ڈگریاں لے کے پی ایچ ڈی کر کے آجوں میں ایک حافظ قرآن کے سامنے زیرو ہوں، کیونکہ رب خود کہہ رہا ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، خیرکم گڈ میں بھی بھلائی ہے، بیٹر میں اس سے زیادہ ہے، لیکن جب بیسٹ بولا جائے گا تو اس پوری کائنات میں بیسٹ کوئی ایک ہے، جیسے بڑے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو جانور تمہارے سامنے مسخر ہیں، یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، ہم تمہیں جو حکمت اور سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے تمہیں مالک بنا کے پیسے لگا کے آپ اس کو ریڑے پہ لا کر کے، رکشے پہ لا کے، لوڈر پہ لا کے، گھر میں 4 دن رکھ کے، نیچے لٹا کے، رسو سے باندھ کے، ٹانگے پکڑ کے، گردن پہ چھری چلا رہے ہو، ہم نے اس کو تیرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں دی، مسخر کر دیا ہے، حالانکہ تم مالک نہیں، ان کا بنائی ہم نے ہے، تو بندہ ہے، ہم مالک ہیں، جیسے ہم نے تجھے بڑا کر دیا ہے تو بھی ہمیں بڑا کرے تو مزہ تب ہے۔ حضرات انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن فلسفے کے حوالے سے تھوڑی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانا مشکل تو نہیں ہوتا، لیکن اب وہ نہ سمجھے تو کیا کرے، انہیں لاجک چاہیے، کبھی عقل نہیں مان رہی ہوتی، کبھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کبھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور فلسفی صاحب آئے، الہاد کی دنیا میں چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ در و دیوار سب دکھتے ہیں، حجر شجر دکھتے ہیں، زمین دکھتی ہے، آسمان دکھتے ہیں، اس لیے کہ ہیں بچوں اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں بیٹا، ہوتا تو اللہ دکھتا نا بھئی، ہوتا تو دکھتا، جب ہے نہیں، معیار کیا بنایا، فلسفہ کیا ہے، عقل کیا ہے، نظر رویت نہیں نظر آ رہا ہے، نہیں۔ اسی مدرسے کا ایک طالب علم پڑا ہوا جسے کہہ رہے تھے نا یہ چھوٹے چھوٹے چپ بیٹھے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1.5 سال چپ ہی رہتا ہے، سنتا ہے بڑے کیا کہتے ہیں، پھر جب بولتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ پناہ۔ یہی کھڑا ہوا اور کہنے لگا جناب سر جی کتنی اچھی بات کی، آج فلسفہ سمجھ آ گیا۔ آپ نے کہا وہ دیوار نظر آ رہی ہے؟ جی ہے تو دکھتی ہے۔ یہ دروازے نظر آ رہے ہیں؟ جی ہیں تو دکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ نے کہا، ایسی بات پہلے کوئی سمجھا ہی نہیں پایا۔ اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ جی گائز سر کتنے اچھے ہیں، ان کے بوٹ کمال کے پالش کیے ہوئے ہیں، دکھ رہے ہیں؟ جی دکھتے ہیں تو ہیں۔ سر کی پینٹ ٹائی شرٹ دکھ رہی ہے؟ جی ہے تو دکھتی ہے۔ ہمارے سر جی کا سر کتنا پیارا ہے بھائی، بڑا پیارا ہے، دکھ رہا ہے؟ جی ہے تو دکھتا ہے۔ کہا سر جی کی عقل نظر آ رہی؟ کہا نہیں۔ کہا ہوتی تو دکھتی بھائی، ہوتی تو دکھتی نا، کیا معیار بنایا ہے؟ ایک اور فلسفی اٹھا، ریسرچ لی کہ یہ پاکستان کے انجینئر کیسے ہیں کہ جلیبی کو جوائنٹ لگاتے ہیں، گرینڈر بھی پھرا ہوا نظر نہیں آتا کہیں، اور پھر اس میں کوئی سوراخ بھی نظر نہیں آتا، کوئی ڈھکنا بھی نہیں ہے، کوئی اوپر جو ہے کوئی ایسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی،
सुरंज भी लगी हुई नजर नहीं आ रही, ये अंदर शीरा कैसे भरते हैं? 6 महीने का टाइम पीरियड लेके पाकिस्तान, और हर दिन सुपरवाइजर का सर खाया, और सुपरवाइजर ने कहा सिखा देंगे यार, टेंशन क्यों लेता है, दीन बड़ा आसान था। वलकद यस्सरनल कुरआना लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, लेकिन वहां से सीख जैसे सीखने का हक है। अगर इन चौकों चुराहों से ऊपर से दाएं बाएं से आएगा तो शायद तेरे लिए मुश्किल हो जाए, तुम्हें कुर्बानी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन पहले जाविया निगाह दुरुस्त करते रहे। जब आखिरी दिन रह गया, जी मैंने वापस जाना है, सर आपने सिखाया ही नहीं। ला करके हलवाई की दुकान पे जलेबी निकल रही थी, क्या देखता है कि कपड़े में कुछ डाला है, छोटा सुराख किया है, तेल लगा है, घुमाटू फेरा है, वो माशाल्लाह बन गई है, चिमटे से पकड़ा है वो उसमें डाली है। शीरा अंदर चला गया, कहने लगा ये हमारी साइंस है। तुम्हें आज तक यही सोचता रहा ना कि जॉइंट कैसे जोड़े गए, ये ग्राइंडर कैसे लगाए गए, हमवार कैसे बनाए गए, इनको वेल्ड कैसे किया गया, ये सारी चीजें तेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दीन को कभी मुखलिस होके आ, क्योंकि लिखा हुआ था, मैं भी आ रहा था ट्रकों के पीछे, नहीं वसदे कर बदनिश्ता दे। अगर तूने घर सिर्फ दुनिया को समझ लिया है तो ये तेरा घर नहीं है, ये ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर। बात यहीं पे होती तो मान लेता, यहां अल्लाह के घर भी हैं, यहां शहर खामोशा वाला तेरा घर कब्रिस्तान भी है, अगले घर नशर हशर के भी हैं, जन्नत या जहन्नम के भी मामले हैं। ये चीजें तुझे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी फलसफे के साथ नहीं पढ़ाएंगी। यहां युमिनून बिल गैब पर यकीन लाना पड़ेगा। नहीं यकीन आता तो अल्हाकुमुत तकासुर पड़ा रहे इस दुनिया के चक्करों में, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आंखें उस दिन खुलनी है जिस दिन तेरे वजूद ने साथ छोड़ना है, जिंदगी जाती रहनी है, बदन बेबस होना है, औलाद माल ने कब्र तलक जाना है, और तेरे आमाल ने जो अगले घर में काम आना था वो तेरे पास है ही नहीं। वो लॉजिक की नजर हो गया, लॉजिक की नजर हो गया। बैठे होते हैं बेचारे फलसफा ढूंढते, उस्ताद जी वुजू टुटिया ते उठों सी ते आ सारे अज़ा क्यों धोती जांदे? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, समझ आए तो तब भी मानेंगे। हिकमत बताई, रोजे फर्ज हैं, लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहन्नास उबुदू, इबादत का हुक्म है बंदे बनो। सबब क्या है? तकवा। अब रह गई ये बात कि तुम कहते हो कि वुजू, हिकमत क्या है, फलसफा क्या है? मुमकिन है तुझे कोई बता दे और जाकर के पूरी जगह पे लगे, लेकिन जरूरी तो नहीं हर जगह बताना। मैं जुमा पढ़ा के फारिग हुआ, एक मुनाज़िरे इस्लाम ने एक बंदा भेज दिया, जनाब बंदे पे जब गुस्ल वाजिब होता है तो हक तो ये बनता था कि उतने हिस्से को धोया जाए, छोटे बच्चे बैठे नहीं तो मैं बात खुल के करता। ये पूरा नहाना ये कौन सा इस्लाम है भाई? एक चीज है, एक जगह है वो खराब है, आप उतने हिस्से को साफ कर लें, आप फिर पूरे के पूरे। मैंने इग्नोर किया, अगले जुमे फिर इग्नोर किया, तीसरे जुमे लगता है साड़ी गल दा तुहानू जवाब नहीं होता। मैंने कहा जी इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास कुछ सवाल आए थे और बड़ी दूर से चल के आए थे, 40 में से 4 का जवाब देके बाकी 36 के जवाब में यही कहा था कि मुझे नहीं पता। और जब साइल ने हैरानगी का इजहार किया तो बोला था, हाँ जाके कहना कि मालिक इब्न अनस कहते हैं कि मुझे इन सवालों के जवाबों का इल्म नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को सवालों के जवाब बता करके भी बहरहाल बैठे थे, उसे तो मैंने मुतमईन करके साइड पे करके भेजा। हर चीज का दुनिया में जवाब है, लेकिन किताबुल्लाह की खूबी यह है कि वो आपसे चाहता है कि आप कुछ ये कह के भी माने कि रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, रब ने कह दिया है मैं राजी, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम ने मुकर्रर कर दिया है मैं राजी, व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए खबर दे दी है, मैं मानता हूं मैं राजी। अब आइए, ये कुर्बानी, बहुत खूबसूरत बातें की आपने सुनी, मैं इयादा भी करना चाहता हूं लेकिन कुछ सिखाना भी चाहता हूं। कुर्बानी सबसे पहले आपको ये सिखाएगी, और हमने देखा है दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट इस कायनात में, बंदा सीख भी लेता है, पढ़ भी लेता है, लेकिन अल्लाह ना करे किते अब्बा आगे खलो जाए ना, सारा पढ़िया लिखा बराबर हो जाता। चेक करके देख लेना,
آپ پڑھ کے فاضل بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، ادیب بھی بن گئے، خطیب بھی بن گئے، اور بڑے ماشاءاللہ لیول پہ چلے گئے، گریڈ پا لیے۔ اگے سامنے پیو کھلو جائے نا تو 2-4 پھکڑ تول دے، بندہ کسے کام دا نہیں رہندا۔ یہی ہوا، سب سے پہلی رکاوٹ سبق یہ دیا دین کے رستے میں، توحید کے رستے میں قربانی تمہیں یہ بھی سکھا رہی ہے۔ سیرت ابراہیمی کو پڑھیے، سب سے پہلی رکاوٹ باپ بنا تھا۔ اگر حق کے رستے میں باپ آ جائے، دنیاوی اعتبار سے ادب کریں، یا اباتی بولیں، محبت پیار کا اظہار کریں، بات سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھ جائے تو بسم اللہ، نہیں تو یہ رب سے اب بڑا نہیں ہے۔ اب کو فضیلت رب نے دلوائی ہے، مقام اللہ نے دلوایا ہے۔ پھر سلامن کہہ کے سائیڈ پہ کر دیجئے۔ باپ کو قربان کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ میرے وطن میں میرے بے شمار دوست ایسے ہیں، نوجوان ساتھی بھی، بزرگ بھی، جن کو ہم نے دعوت دی اور بڑی محبت سے پیش کی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو نا اپنی پوری زمین جو میرے حصے کی تھی، میں نے کہا تمہیں دوں گا، یار تو کلمہ پڑھ لے، توحید، ہندو تھا۔ پتا کیا کہنے لگا؟ سوڑا کلمہ تا پڑھ گنا، زمین ہی ستھری ہے، اے وال ابے علا چھتر تے لتر کون جھل سی۔ ابے کا ڈر۔ قربانی کیا کہتی ہے؟ جو بھی ہے جب رب نے مانگی ہے تو پھر نہ دیکھو کون ہے۔ جب باپ نے پوری ٹرائی کی، کوشش کی کہ بیٹا میری بات مانے، نہیں مانا، دوسری بڑی قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کو دینی پڑی تھی پیشے کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، پیشہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ ذرا اپنا کلینک چھوڑ دے، شیخ الحدیث صاحب سے کہیے کہ کوئی 2-4 مہینے مسند بخاری چھوڑ دے، اور گن مین سے کہیے کہ گن ذرا سائیڈ پہ رکھ کے کوئی اور کر لے۔ حضرات پیشہ بڑا پیارا ہوتا ہے، لوگ مرتے مر جاتے ہیں مگر پیشے اللہ اکبر بتاتے رہتے ہیں۔ اسی لوہار ہوں دے سا آئیں بڑے تھوڑے چکے، اسی کو میار، تو اس میں عزت ہوتی ہے اگر بندہ سمجھے تو۔ یہاں پیشہ کیا تھا؟ بتگری، اور صرف بتگری نہیں، ایسے باپ کو چھوڑا کہ جو قوم کا گاڈ میکر تھا، ان کے الہ، ان کے معبود بناتا تھا، اتنے بڑے باپ کے اتنے بڑے پیشے کو قربان کر کے رکھ دیا۔ جیسے پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ مسجدیں نظر آتی ہیں، انڈیا میں چلے جائیں تو آپ کو مورتیوں والے وہ سٹال، وہ چیزیں نظر آئیں گی، گاڈ میکر، معزز پیشہ، قربان کر کے سلام کہہ دیا۔ اور بات صرف پیشے کی نہیں تھی، بندے کی جیب اور دولت کی بھی ہوتی ہے۔ بچوں کو بڑا ہوتا ہے کہ چل ابا جڑا نہ چٹ گیا ہے دکان تو اٹھ کے آیا، گاہک کنے دی ہے؟ چاچو 400 دی۔ وہ یار ابا تیرا تو 200 دی دیندہ ہے۔ کہندہ جی وہ ابا ہویا، وہ دے کل سارا کچھ ہے، میں کوئی اپنا بھی حساب لاؤنا دل چ کہندہ ابے نے مینوں کیڑا دینا۔ تو یہ جیب، یہ پیسہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دولت کو بھی قربان کیا، پیسہ ملتا تھا، مارکیٹ میں بکتے تھے، مہنگے بکتے تھے، ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے، ہر گھر کی ضرورت تھی، مگر پیسہ بھی قربان، پیشہ بھی قربان، دہاڑی بھی قربان۔ اور چلیے، جب باپ فیل ہوتا ہے نا بیٹے کو سمجھانے میں، تو اپنے نہ جاندے جاندے بڑے بھرا نو یا چھوٹے نو کہہ جاندہ ہے، یار انہوں سمجھایا جائے۔ نہیں یقین تے جننے ابے بیٹھے نے انہوں پوچھ لو کبھی بچے نے نافرمانی کی ہو تو جاتے جاتے یا اپنا ابا زندہ ہو تو اس کو کہہ دیتا ہے، نہیں تے چاچے تایا نو یار انہوں سمجھائیں۔ چچے بھی سمجھانے لگے، تائے بھی سمجھانے لگے، قربان کر دیے۔ جب یہ نہ چلے تو پھر باری آتی ہے ننیال کی ددیال کے بعد۔ پنڈی کا مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، بات قربانی کی ہے۔ ایک اکیلا بیٹا ہے، بیٹا چاہتا ہے کہ میں نے حفظ تب مکمل کرنا ہے جب مجھے آپ بائک دلوائیں گے۔ باپ کہتا ہے، ڈرتا ہے، یار تو میرا اکیلا اکیلا بیٹا ہے، تیری مہربانی جان دے یار، مینوں موٹر سائیکل تے پیسہ پیارا نہیں، تو پیارا ہے۔ چچے بیچ میں ڈالے، ابا نہیں مانا، تائے ڈالے، پر نہیں مانا، آخر بیچ میں کون آئے؟ مامے، ویرے تو لے کے دینا ٹھیک، نہیں تو چپ کر اسی آپ پہ ہی دینے۔ انہوں نے بائک بھیجی۔ اللہ اکبر، میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ ابھی 3 یا 4 دن نہیں گزرے تھے، ٹریلر کے نیچے آیا اور پھر اس کا حفظ مکمل نہ ہوا۔ باپ کو ڈر ہوتا ہے، لیکن کہاں، ننیال بڑے پیارے ہوتے ہیں، ننیال بھی چلے،
آئے قوم نے سمجھایا یہ ہے معنی برادری کا، لیکن قربان کر دیے تیرے رستے میں، حق کے رستے میں، توحید کے رستے میں۔ قربانی صرف بکرا چھترا نہیں ہے، جس دین کو پڑھ رہا ہے، جو قرآن حفظ کیا ہے، جو یہاں کتابیں پڑھ رہا ہے، ممکن ہے مارکیٹ میں، منڈی میں، دکان میں، اپنے جو ہے گلی محلے میں، علاقے میں، وطن میں کام کرنے لگے، سب سے پہلے رستے میں یہ آئیں گے اگر حق کا ساتھ دے تو بسم اللہ، نہیں تو یا سلام۔ یہ ہے قربانی، دے گا تو آگے بڑھے گا، نہیں تو رکا رہے گا۔ یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، فخر نہیں، اللہ قبول کرے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رکاوٹیں بنتی ہیں، یہ روکتے ہیں۔ جامع سلفیہ میں جب داخلہ ہوا نا تو ددیال میں گیا، دیوبندی تھے خانقاہ شریف کی طرف، تو پہلا جملہ ہی سننے کو یہ ملا، اوے بد مذہبہ ہو گئے، بد مذہبہ۔ ننیال کو ملنے گیا تو جواب آیا، اوے بے پیرا ہو گئے۔ یار دوست شیعہ تھے، جب ان کو جا کے بتایا کہ یار میرے ابو نے تو داخلہ فیصل آباد جامع سلفیہ کرا دیا، سب نے ایک ہی بولا، بے امامہ ہو گئے۔ اب آپ سوچ لیں قوم کی سوچ کیا ہے۔ آپ یہاں ایسے داخل نہیں ہو گئے، آپ کے پیچھے اگر آپ کی بستی دیہات، آپ کے والدین، اعزاء و اقرباء، آپ کے رشتہ دار اگر آپ کا ساتھ دیں تو الحمدللہ، اگر نہیں دیں ادب احترام سے السلام علیکم، آگے چلیے۔ اور مسئلہ بنتا ہے، اور وہ بھی مسئلہ بڑا ہے۔ وہ مسئلہ تھا یاروں کا، جدو بچہ بہتا بگڑ جائے نا، ددیال، ننیال، سسرال، پھر بیچ میں ڈالتے ہیں سسرال کو۔ کی خیال ہے؟ بزرگوں کو تو پتا ہے، چھوٹوں کو ابھی سمجھ نہیں ہے۔ پھر سوریاں وچ پاؤنا پیندا بھی اے دی نا ہن ٹون ادھر نو ٹر گئی، ادھروں ٹیوننگ کراؤ۔ چلے وہ بھی گیا۔ اب آئے یار بیلی۔ یہ نوجوان جب کسی سے نہیں سمجھتا، عقل مند باپ اس کے دوستوں کو اپروچ کر کے کہتا ہے، وہ انہوں سمجھاؤ ذرا۔ یار بیلی اکٹھے ہو کے آئے، چل یار بڑے دنوں تو پریشان رہنا، کوئی میلہ شیلہ ویکھ آئیے۔ میرے سٹوڈنٹ ہیں چوڑ، یہ ایک علاقہ ہے فاروق آباد، ایک چوڑ ماجرا ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ سرکس لگی ہوئی ہے، اور میرے ہی کالج کے سٹوڈنٹس ایک موٹر سائیکل کے اوپر 9 لوگ چڑھے ہوئے ہیں، تو تھلے موٹر سائیکل لب دی نہیں، ٹورے جاندے نے۔ مجھے دیکھ کے سر سلام علیکم، میں آ کی بنایا آج؟ کہندے استاد جی بس نہ پوچھو، میلے تے جانا سی، کسے دے پیو نے گھروں موٹر سائیکل نہیں کڈن دتی، ایک ہی ہاتھ آئی ہے، تے دور کھلو کھلو کے واجہ مار مار کے انتظار کر کر کے تے اے دے تے چڑھ کے چلے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، یار بیلی ہے، میلہ ہے، مس نہیں کرنا، جانا ہے، یہ دنیا ہے۔ آئے تھے، کہا تھا، جواب کیا کہا؟ جہاں جا کے تم فریش ہوتے ہو، تمہاری طبیعتیں اور مزاج کھلتے ہیں، انی سکیم، وہی پانی جو عام بندے کے لیے میٹھا ہوتا ہے بیمار کو کڑوا لگتا ہے، مجھے یہ تمہاری چیزیں مزہ نہیں دیتی ہیں۔ قربان کر دیے دوست بھی۔ قوم کے بڑے بڑے معبود آئے، معبودوں میں بڑے بڑے وڈیرے اور چہرے، اور یہ جو آپ نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی باتیں سنی ہیں، یہ کوئی اینٹ پتھر گارے کی چیز نہیں تھی، یہ بزرگوں کے سٹیچو تھے اور علامتیں تھی، پہچان تھی۔ ان کو کاٹا، رگڑا اور کندھے پہ رکھا، کلہاڑا۔ قوم آئی اور اٹھی اور کہنے لگی یہ کر دو۔ اور یاد رکھیے قوم کے بڑے بڑے جعلی معبود جو توحید کے رستے میں رکاوٹ ہیں، ان کو بھی قربان کیا جائے گا، پھر جا کر کے بات بننی ہے۔ قوم کو نہیں سمجھ آئے گی کبھی، لیکن یہ سمجھ ابراہیمی سیرت سے آئی ہے۔ اچھا یہاں بھی بات آگے بڑھ گئی۔ قوم جو تھی وہ پوچھتی تھی کسی اور کو، اور یہ اللہ کو بڑا مانتے تھے۔ قوم آئی اور کہنے لگی ستارے، قوم آئی اور کہنے لگی چاند، قوم آئی اور کہنے لگی یہ علم النجوم کے ماہرین۔ اس وقت کے اعتقادات کو قربان کیا قوم کے، چاند ستاروں کو بھی رگڑا، سورج کو بھی رگڑا، اور یہ بھی کہا کہ جسے تم بڑا کہہ رہے ہو میرا رب اس سے کہیں بڑا ہے، جسے ڈوبنا پڑ جائے وہ رب اور الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ لوجک بھی دی، حکمت بھی دی، بات بھی سمجھائی۔ اگلا مرحلہ آیا، حکومت وقت نے اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے وزیر مذہبی امور بن سکتے تھے۔ وزیر مذہبی امور کیوں؟ کیونکہ بابا جی دے جو پتر سن، ملتان کے ایک بزرگوں کے بیٹا جی وزیر ہے۔ اگر بچے آپ کو نہیں سمجھ تو سابقہ ادوار کے حج کے دن پڑھ لیجئے، تو کیوں ہیں کہ وزیر اعظم ملتان کے ہیں، بابا جی بھی اپنے شہر کے ہیں،
اور یہ ان کے بیٹے ہیں. لگا دیجئے. کس کو گاڑیاں اچھی نہیں لگتی, جھنڈے اچھے نہیں لگتے, پروٹوکول اچھا نہیں لگتا. ابراہیم کون ہے؟ قوم کے گاڈ میکر. یہ ان کے بیٹے ہیں, بے تاج بادشاہ. ایک دفعہ نمرود کو کہتے چل بھائی شاباش, وزیر مذہبی امور لگنا چاہیے, لگ سکتے تھے. اور بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. پت کیڑے راہ ٹرے ہیں, کی فائدہ لبنا ہی, کنوں رب منی جانا ہے, ساڑھے کوئی کمی ہے؟ کہا میرے رب کا تعارف یہ ہے, زندگی بھی دے موت بھی دے, مگر اس کم عقل کو سمجھ نہیں آیا. ایک کو پکڑا, اسے مار دیا جس کا گناہ کوئی نہیں, مجرم کو چھوڑ دیا, کہا یہ تو میں نے بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام گہرے پانی میں لے گئے, اتھے نہیں کم, انہوں گوتا آگے دے کے دے. آگے لے کر کے گئے اور کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر, پوری حکومت وقت کو قربان کر کے رکھ دیا, ڈائیلاگ قربان کر کے رکھ دیے, بحث اور مناظرے میں آ گئے. آخر باپ کا وہ جملہ کہ گھر سے نکال دوں گا, گھر کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. ٹھنڈی راتیں ہوں یا گرم دن ہوں, گھر بڑی نعمت ہے. کبھی ان سے پوچھئے جو شادی ہو جائے پھر ایک بڑھی دی وجہ تو ساری زندگی ماں پیو دا وراثتی گھر چھڈ کے 1.5-2 مرلے چ شہر رہنا پیندا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. لیکن گھر سے نکالا, گھر قربان. توحید کے رستے میں گھر رکاوٹ نہیں بنے گا. کہا سنیے تیرا ڈی این اے ختم کر دیں گے. ڈی این اے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ قوم چاہتی تھی ہیں تو اکیلے ابراہیم, اور تو کوئی ان کے ساتھ ملا نہیں. لہذا ایسے کریں کہ رب ان کو امت کہہ رہا ہے, ہم اس کا ڈی این اے, اس کا اثر اور نام و نشان مٹا دیں. کیسے مٹائیں؟ کہا پہلے اس کو جلائیں, راکھ بنائیں, پانیوں میں ڈالیں, ہواؤں میں اڑائیں, کچھ نہیں بچے. اپنی جان پہ جب بات آتی ہے نا تو پھر سارے ہی مان جاتے ہیں. چھوٹا سا ایک ٹرائل ہوتا ہے اور جب الٹا لٹکایا جاتا ہے یا سزائیں ملتی ہیں دنیا چیخ اٹھتی ہے, اور جو نہیں کیا ہوتا وہ بھی مان جاتی ہے. لیکن جس رب سے رابطے تھے, قربانی کے پیچھے یہ ذہن رکھیے کہ مارنے والے بہت زیادہ ہیں, بچانے والا سب سے بڑا ہے. جو رات قبر میں ہے باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں آ سکتی. کہا جلا دو, پھینکا. جس نے آگ کو تمازت اور حرارت اور جلانے کی طاقت دی تھی, اسی کی آواز آئی یا نارو کونی بردوں و سلاما. یہ ٹھنڈی بھی ہو اور سیفٹی کے ساتھ میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ ابراہیم نے اپنی جان بھی قربان کر دی. آگ میں چلے جانا آسان نہیں ہے. جلا وطن کر دو, وطن رکاوٹ بنا, وطن کو بھی قربان کر دیا. بیوی کو کہا گیا قربانی. بڑا اوکھا ہے کتے ابا کہوے نا پت جنت ماں دے قدماں چی, بڑھی دے نخریاں چ نہیں, چھڈ دے بڑھیاں اور بڑیاں. کہندا ابا تیرے نال تو میرا رشتہ ٹوٹنا کو نہیں, اے جے میں چھڈ بیٹھا نا تو مڑ کے مینوں کنے دینی, اگے بڑی اوکھی لگی. سارے نو سلام علیکم لے کے کہہ کے ٹور پیندا ہے. لیکن جب رب نے کہا چلا آسان نہیں ہے, کہہ دینا عراق بڑا آسان ہے, بابل کہہ دینا بڑا آسان ہے, کلدانی کہہ دینا بڑا آسان ہے, اور ان کنعانیوں تلک آگے جانا کہہ دینا بڑا آسان ہے. فلسطین کا سفر پیدل کرنا, اونٹ پہ چلنا, سواریوں پہ آج کل کے دور میں آسان نہیں, کہہ دینا بڑا آسان ہے. مصر کی روانگی درمیان کے سمندر ڈالنا بڑا آسان ہے, وہاں سے چلنا, پھر شام آنا, شام سے چلنا, اردن پہنچنا, اردن سے چلنا, تبوک پہنچنا, مدینے کے رستے ہوتے ہوئے مکے آنا آسان کوئی نہیں. جہاں دودھ کی دکان کوئی نہیں, کوئی ڈیری فارم نہیں, کوئی جنرل اسٹور نہیں, کوئی میڈیکل اسٹور نہیں, کوئی ضروریات زندگی نہیں, کوئی سایہ, کوئی درخت نہیں, وہاں جا کے کہنا کہ 86 سال بعد ملے ہوئے اس بچے کو ماں سمیت چھوڑ دیجئے, کہنا بڑا آسان ہے. لیکن یہ قربانیاں دینے کا معاملہ آئے گا. اگر حق کے رستے میں حق مانگ لے, رب دے کے مانگ لے. مڑے نا جب آواز آئی تھی کدے کلتے کدے سہارے چھڑ چلے, جس نے دیا ہے اسی کے کہنے پہ کہا جاؤ, پھر ضائع نہیں ہوتے. دنیا نے وہ وقت دیکھا, پھر وہ بیٹے پہ بھی وقت آیا. میرے بھائی, میں ویسے عادت تو نہیں ہے کہ سٹیج پہ کسی کہی ہوئی بات کا رد کروں, رد مت سمجھیے گا, میری بھی اصلاح ہو جائے. میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو مقدس ہستی اور رب کا نبی سمجھتا ہوں. اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو
इशारतन किनायतन या दीगर अदीबाना लबो लहजे में उनको इस्माइल कहने में शायद हरज तो ना हो, लेकिन फिर भी कुछ है। एहतियात का तकाजा यह है कि वो मेरे इस्माइल नहीं है। क्या पता जिसे 86 साल मांग मांग के लिया हो, इस्माइल इस कायनात में सिर्फ एक था, वो एक ही हस्ती थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी, ये जिस रब ने सिखाए थे उसी चीज को समझ करके वो भी कुर्बानी मांगी, उसे भी कुर्बान कर दिया। मैं अगर गिनने लगूं तो 20 से ऊपर है ये कुर्बानी है, लेकिन कुर्बान करके छुरी चला के फिर जाकर के कहीं दुम्बा आया है, हमने दुम्बा सरे फहरिस्त रख लिया है और अब तो लोग दुम्बे पे भी मरने लग गए हैं, छतरे पे भी मरने लग गए हैं। अब उन्हें बकरियां देना भी मुश्किल, भेड़ गाय और ऊंट भी कुर्बान करना। तो ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, जरूर समझिए सोचिए। इस वक्त दुनिया में 60 मुसलमान मुल्क दुनिया के नक्शे पे 249 मुल्कों में से 8 खरब से ज्यादा जानवर सालाना अल्लाह के रास्ते में देते हैं। इनमें कुछ वो मुल्क भी हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे इंडिया है। 17-18 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, वहां भी लाखों में जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर रही है, कोई शक नहीं। बैक वक्त 10 तारीख को 11, 12, 13 को इतने जानवरों का ज़बह हो जाना वक्ती तौर पे दिल को महसूस तो होता है, लेकिन पता करिए कि इतने खरबों जानवर नहर करके ज़बह करके कुर्बानियां देके ये मंडी में खत्म नहीं होते, अगले साल उससे बढ़ के आते हैं। तो ये जिसने बनाए हैं उसे पता है। हालांकि देखिए बच्चे भी इनके 1-1, 2-2 होते हैं, हद कोई 3 दे लेता होगा, लेकिन अल्लाह इतनी बरकत दे देता है। कुतिया 12-12 देती है, लेकिन उसके फार्म नजर नहीं आते हमें, उसकी इतनी वुसअत नजर नहीं आती, फैलाव नजर नहीं आता। ये अनआम, ये पालतू जानवर, ये अल्लाह की तरफ से रहमत, ये मौला का करम। रब चाहते हैं कि ये हो और तेरा दिल, तेरा वजूद, तेरा जिस्म ये बताए कि ये कुछ दूसरों की भी सोचना है। लेकिन अगर आपने खालिसतन मुआशी एतबार से देखना है तो जरा चेक कर लें जाकर के। ये खरबों जानवर जब इनके बच्चे या इनकी नर्सरी ये छोटे छोटे वो लिए जाते हैं तो वो खरीदने पे या उनको पालने पे आखिर पैसा कहीं जाता है कि नहीं जाता? जिन लोगों को मिलता है गरीब लोग उन तक गया, फिर उन्होंने लिया, इनको चारा, इनको खाना, इनको घी, इनको मक्खन, इनको मुख्तलिफ चीजें आखिर खरीदी जाती हैं। पैसा किसको जा रहा है? सरमाया जो है वो इस वक्त सरवाइव हो रहा है, चल रहा है, कौम के हाथों में है, कहीं जामद नहीं है। फिर इनको बड़ा किया गया, इनको उठाया गया, खरीदा गया। ट्रांसपोर्टेशन की जो जितनी भी सनत है इस वक्त देखिए कितने हजारों रुपए लेके ये मूव कर रहे हैं। ये इतना इजी काम है। आपने क्या समझा कि ये कुर्बानी दुनिया सारी मिल जाए, टैक्स फ्री जोन हो जाए, लोगों को बांटने लगे, 12-12 हजार पर हेड घर भी पहुंचा दे, इतनी बड़ी खिदमत नहीं है। और ये पहिया और चक्का पैसे का, दौलत का, सरमाए का इतना नहीं चलेगा जितना ये मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये जा रहा है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए वो ड्राइवर को भी जा रहा है, वो गाड़ी के मालिक को भी जा रहा है, और फिर चढ़ाने वाले मजदूरों को भी जा रहा है, उतारने वालों को भी मिल रहा है, मंडियों की जगह ली जा रही है, ठेकेदारों को भी उनसे मिल रहा है, फिर वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, फिर ये जो आने वाले हैं ये खरबों रुपए लेकर के जाते हैं, ये उन गरीबों को मिल रहा है, फिर इनको मेरे और आप जैसा लेके आगे छोटे लेवल की लोडर पे, रिक्शे पे इनको लेके गरीबों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, चारे की फसल चल रही है। पूरी दुनिया का 40% जरूरत का हिस्सा ये चमड़ा कुर्बानियां मुहैया कर रही है। और लोगों याद रखो, सारी दुनिया मिलके जिन लोगों को भूली हुई होती है इन मसाजिद और मदारिस का, तेरे मेरे मुल्क में 0 बजट है। लेकिन पता कर, इन लोगों तलक, इन गरीबों तलक, इन अवाम तलक, इन मिस्कीनों तलक, इन छोटे छोटे बच्चों तलक, इन असातिज़ा तलक, और मेरी नजर में मदारिस के असातिज़ा इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मिस्कीन लोग हैं। ये मामूली लोग नहीं है। मैंने अपने कॉलेज के खाक रूब की तनख्वाह पूछी, दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान के सबसे बड़े मदरसे के सबसे बड़े ओहदे और मनसब अपने शेखुल हदीस साहब की तनख्वाह पूछी। मेरे उस कॉलेज के खाक रूब से झाड़ू देने वाले से मेरे इस इदारे के शेखुल हदीस की तनख्वाह कम थी। आप क्या समझते हैं? इतनी वैल्यू भी नहीं दी दुनिया ने। ये कुर्बानियां, ये खालें चुभती हैं बड़ी दुनिया को, और ये चुभती रहेंगी।
لیکن یاد رکھیے ان سے یہ دین، یہ علم، یہ کتاب اللہ، یہ سنت رسول اللہ، آپ کو کیا پتا کہ صرف وہ گوشت ہے؟ ہاں وہ بھی بڑا ہے۔ جس غریب کو ساری زندگی بوٹی نصیب نہیں ہوئی، اس نے ساری زندگی کھا کے نہیں دیکھا، اس کو سال کے ان دنوں میں یہ قربانی کا گوشت بنا کے مزے کا کھا جانا فریجوں میں بند رکھنے کے لیے نہیں ہے، خود بھی کھائیے۔ جو گھر بیٹھا ہوا ہے آنا نہیں چاہتا، الکان ہے، ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حکمت ہے قربانی کی کہ تو چل کے گھر جائے اور تجھے پتا چلے کہ کون ہے جو شرم کا مارا، حیا کا مارا، عزت کا لحاظ رکھے ہوئے، باوقار بنے ہوئے، سفید پوش بنے ہوئے۔ میں نے اپنے شہر میں سب سے زیادہ جس رات میں پریشانی دیکھی ہے وہ چاند رات ہوتی ہے۔ میں نے مرغیوں کی دکانوں پہ دیکھا ہے گوشت مہنگا ہوتا ہے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر تو خریدنے والے وہ لوگ ہیں نا جو ممی ڈیڈی جن کے بچے بکرا نہیں کھاتے، چھترا نہیں کھاتے، بڑا گوشت نہیں کھاتے، جی چلے ان کو کل دوسرا بنا دیں گے۔ لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں پتہ ہے نہ کسی نے دینے آنا ہے، کیونکہ قربانی بھی یارانہ بن گیا ہے، اس نے ہمارے گھر بھیجی، اس کے گھر بھیج دو، یہ ران پھپھو کو بھیج دو، یہ جو ہے فلاں حصہ فلاں کو دے دو، نہیں خود بھی کھاؤ۔ جو تیرے تک مانگنے نہیں آئے گھر میں بیٹھے ہیں، پتہ کرو ان کے گھر میں آج عید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیوں صدقہ فطر لگایا تھا؟ تومۃ للمسکین وطہرۃ للصیام، کہ جس مسکین کے گھر میں عید کے دن بھی چولہا نہیں جلا، اس کو چلو 2-2.5 کلو کو یہ وہ جنس مل جائے، اور عید الاضحیٰ پہ اس کے گھر گوشت چلا جائے، اس کے بچے بھی خوش ہوں اور کھلایا جائے، کھل کے کھایا جائے، پیش کیا جائے، دنیا کو دیا جائے، نمود اور نمائش نہیں۔ لوگوں گوشت تم نے کھانا ہے، لو زمین نے پینا ہے، ہڈیاں لے جانے والے وہ لے جائیں گے۔ دنیا کی ہزاروں صنعتیں اس قربانی سے، جہاں میں نے بات روکی تھی آگے چلیے، میں کراچی جمعہ تھا، ایک سیٹ کی فیکٹری میں جانا ہوا، میں حیران رہ گیا کہ وہ الیشیں جو ہم پھینک دیتے ہیں، وہ آنتے جن کو دنیا ویلیو نہیں دیتی، کل مسلی اس سے چھج وغیرہ باندھتے تھے، یہ ساری وہاں گاڑیوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پوری گاڑی اندر آتی ہے، یونٹ لگے ہوئے ہیں، پہلے یونٹ میں اس کی جو ہے صفائی، آگے صفائی مزید کرتے کرتے اگلے یونٹ میں جا کے اس کی جو ہے وہ کٹنگ، پھر مزید صفائی، پھر اس کے بعد لا کر کے اس کی پیکنگ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے کہ ہم پورے پنجاب سے مختلف علاقوں سے یہ منگواتے ہیں اور یہ صاف کر کے پوری دنیا کو بھیجتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے شوہر میں اور کھانے اور مختلف چیزیں پیک کر کے نیٹ اور کلین اس میں کھاتے ہیں۔ یہ تو ابھی یہ ہے، ابھی ہڈیوں کی طرف آئیے، جتنی سیویوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، پتہ کیجئے ان میں کیا ڈلتا ہے۔ یہ آزاد چھوٹے چھوٹے قربانی سے جڑی ہوئی تیری معیشت کا چکا پورا سال صرف یہی نہیں، پچھلے سال کا دیکھے گیا، اگلے سال کے لیے اتنا پیسہ دے گیا ہے کہ پھر وہی لوگ اسی کے جانور خرید رہے ہیں، اسی کی جگہ خرید رہے ہیں، بچوں کو لے رہے ہیں، ان کو چارے ڈال رہے ہیں، دانے ڈال رہے ہیں، پال رہے ہیں اگلے سال کے لیے۔ صرف یہ آپ نے صیام عاشورہ ہی سنا نہیں، یہ جو ہے عرفہ کا روزہ کہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ، یہ تمہیں پتہ نہیں کہ پچھلے سال کی معیشت بھی قربانی سیدھی کر جاتی ہے، اگلے سال کی معیشت اور قربانی یہ سیدھی کر کے لوگوں کو ان کا خوشحال بنا کے ان کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں تو ہر گھر کو عزت سے گوشت تو مہیا کر جاتی ہے، کچھ خوشیاں تو دے جاتی ہے، کچھ محبتیں تو دے جاتی ہے۔ اس لیے ان کو لیجئے، ہم نے سارے پہلو دیکھنے ہیں، قربانی کو بھی رد نہیں کرنا۔ جن کو معیشت کے اوپر بڑی فکر ہے، جناب بچی کی شادی ہو جاتی، اور جناب یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ہاں ہو جاتا، میں تجھے ڈیم بنوا دیتا ہوں، قربانی کی کھالنے لے، بنوا لے، دے دے کے دیکھا ہے۔ یہ تب سوچنا جب کروڑوں اربوں خربوں کی کوٹھیاں بنا رہا ہوتا ہے، رہ تو بندہ کسی کرائے کے مکان میں بھی سکتا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹ رہا ہے تب نہیں یاد آیا غریب، اس کی بیٹی، یہ جتنی کی تو نے نیچے گاڑی رکھی ہے، جہاں تو رکشے پہ بھی سکتا ہے، یہ جتنے کا ہاتھ میں موبائل رکھا ہے، چھوٹے موٹے تیتی داستے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھاشن دینے بیٹھ جاتے ہیں، جناب یہ حج رہنے دو، یہ عمرے رہنے دو، یہ اتنا پیسہ، یہ معیشت کا ضیاع، یہ وہ یہ وہ یہ وہ۔ فصلی لربک ونہر، تو نے کبھی نماز کی چاشنی دیکھی ہو تو تجھے پتا چلے کہ قربانی کی چاشنی کیا ہے۔ لہٰذا آئیے جڑیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ درس ہے اس کا، اور رب کو سب سے بڑا کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا دوں۔ آپ تو تکبیریں پڑھ کے بھی رب کو بڑا مانتے ہیں نا، انہوں نے سامنے ساری شکور رکھ دی، پھر کہیں دے اللہ چھوٹا ہے،
بھئی جسے لک دی پیڑ پوے تے اچ چلا جاوے، اچ میں ایک دربار ہے، وہاں جا کے پیچھے کمر رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہیں دے جی یہ چک سائیں ہیں، یہ چک کٹھے دیں، چک کٹھے دیں۔ بھئی جس کو جہاں درد ہے اگر وہ وہاں، یا صرف یہ چک کے اسپیشلسٹ ہے؟ لگے ہوئے ہیں رب کو چھوٹا کر کے، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے سیمن چل۔ کیا سمجھا ہے تو قربانی کو؟ کیا سمجھا ہے توحید کو؟ کیا سمجھا ہے رب کو بڑا؟ تو نے اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیرے رب کے پاس کسی مشکل کا حل ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں عدم سے وجود تلک آتے ہوئے جتنی مشکلیں تھی اکیلے نے حل کی، اب اس سے مشکلیں حل نہیں ہوتی۔ تو ان بڑوں کو بھی سمجھا دیں، ان کی سائنس ناسا مانتی ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، جسے قرآن نے کہا ہے کہ جنوں انسانوں سارے دوڑو بھاگو اس کو کراس نہیں کر سکتے، یہ زمین جیسی 1300 زمینیں مل کے سورج کے گرد گھومنے والے مشتری سیارے کے پیٹ میں آ سکتی ہیں، اتنا بڑا ہے وہ ایک سیارہ۔ یہ نظام شمسی پہ بات کرنے والے بڑے بڑے، ہاں یہ 1000 مشتری اکٹھا ہو جائے اکیلے سورج کے پیٹ میں داخل ہو سکتا ہے، سورج اتنا بڑا ہے۔ ناسا کہتی ہے 4 کروڑ سورج مل جائیں ترنگڑ ستاروں میں، درمیانی ستارے کے پیٹ میں 4 کروڑ سورج داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی سیاروں کی بات ہے، چل کہکشاؤں کی طرف، چل گلیکسیز کی طرف، چل ملکی ویز کی طرف۔ یہ آسمان اور زمین کے مابین اتنے بنا کے پھر تیرا رب کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرے رب کی یہ جو کرسی ہے، کرسی تیرے رب کے قدموں کی جگہ ہے، موضع قدمی، وہ اتنی بڑی کہکشاؤں تیرے ان سیاروں اور نظام شمسی، یہ آسمان زمین ان سے بڑھ کے صرف تیرے رب کے قدموں کی جگہ وسیع ہے۔ اور جس عرش پہ وہ براجماں ہے وہ مستوی ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے مقابلے میں کل حلقۃ فی الفلاح، جیسے بہت بڑے صحرا میں چھوٹا سا رنگ ہو، یہ اتنی بڑی کرسی ہو کہ زمینوں آسمانوں سیاروں ستاروں سے وسعت والی ہو کہ تیرے رب کے قدموں کی جگہ، اور عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی، وہ عرش جس پہ رب مستوی ہے وہ اتنا بڑا، تو سوچ تیرا رب کتنا بڑا ہے۔ کہا تیری سوچ، تیری سمجھ، تیری عقل، تیری دانائی، تیری اپروچ، تیری حدود، تیری قیود سے محدود میں لا محدود نہیں آ سکتا۔ بس اتنی کہے اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے رب کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے تکبیر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ وہ حکم تھا، یہ سبق تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ رب سب سے بڑا تو ہے لیکن مزہ تب ہے کہ تم بڑے کر کے دکھاؤ۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوں عام آدمی کو شاید، لیکن جب کہتا نا جی ہمارے رئیس ہیں، رئیس المدرسین ہیں، صدر مدرس ہیں، یہ مسجد کے صدر ہیں، یہ خزانچی ہیں، اس میں مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میں تو بڑا ہوں لیکن تم بڑا کر کے دکھاؤ۔ یہ بڑا کب ہوتا ہے؟ اذان سے لے کے نماز تلک، اذان میں 6 مرتبہ، نماز میں ایک ایک رکعت میں 6 مرتبہ رب کی کبریائی، یہ اپنی جگہ، لیکن ان ایام میں اپنی دنیا کو چھوٹا کر کے، خواہشات کو چھوٹا کر کے، ضروریات کو چھوٹا کر کے رب کی توحید اور کبریائی اور دین کو بڑا کرنا۔ تیرے اس گھر کو بھی مبارک کر دوں گا، اپنے گھر سے بھی نسبتیں جوڑ دوں گا، قبر کا گھر بھی جنت کا باغیچہ بنا دوں گا، قیامت کے دن شاف معاشر کے ساتھ جوڑ دوں گا، عرش کے سائے دے دوں گا، جہنم سے بچا کے جنت دے دوں گا، اور سب سے بڑی بات کہ تو میرے سے راضی ہو کے آئے گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور میری رضا جب تجھ کو ملے گی تو پھر تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تجھے کیا کیا ملے گا۔ دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔